بات نہیں، لیکن وہ ایک جگہ پہ میں بہت ہی جاتا ہوں جب وہ پہلے بارش کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور خاص کر پنجاب میں تو میں نے جو پوری اردو سیکھی ہے میں تھوڑا سا اپنے فین کو کسی شہر کی دانشوروں سے سیکھا ہے. میرے اساتذہ میں میرے اردو سے ساتھ احمد یاس صاحب تھے اور میرے انگریزی استاد محسن خان صاحب تھے. مجھے بڑا دکھ ہے اور افسوس ہے کہ میری وجہ سے حاضرین اور منتظمین کو تھوڑی سی پریشانی پیدا ہوئی، لیکن کوئی بات نہیں، تھوڑی سی وضاحت کروں گا. میرے والد جو پختون بیٹھ کے شاہ ولی اللہ تھے، امام ابن تیمیہ تھے ابن عہد کی، انہوں نے کہا کہ میں باچا خان کو نہیں جانتا، میرا کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ، ان کی سیاست کے ساتھ، لیکن ان کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ پکے مسلمان ہے، تو جو مسلمان کو کافر کہے تو وہ کافر ہے، اسی لیے آپ کافر ہیں. یہ جرات کسی اور کے باپ میں پیدا نہیں ہوئی، صرف میرے باپ میں تھی. میں باچا خان کے سپاہیوں کو تاریخ پڑھانا چاہتا ہوں، تاریخ سے بے خبر ہیں. 87 میں میرے والد بیمار تھے، ان کے انتقال سے 5 مہینے پہلے کی بات ہے، میرے پاس اسلام آباد میں تھے. یہ جمیل گواہ ہے. میرے بردر لا جو ایم پی کے ایم پی تھے، سلیم ایڈوکیٹ، ان کے پاس پیر آئے تھے. باچا خان ویل چیئر پہ تھے. وہ جب ان کو اپنے حجرے میں ویل چیئر لے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حجرے. انہوں نے کہا نہیں، پہلے میں مولانا صاحب کے پاس جا کے سلام کروں گا. یہ باچا خان نے کہا تھا پنجیر میں. میں خود ولی خان کے پاس حاضر ہوتا رہا ہوں. ہاں مجھے ان کی ساری سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے میرا، لیکن میں ولی خان کو پاکستان کے قد اور ترین سیاستدانوں میں سے ایک سمجھتا ہوں. میں ولی باغ جاتا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ عامر تمہارے ساتھ میرا وراثتی تعلق ہے. میرا نواز شریف سے 26 سال کا تعلق ہے، اس کی بہت ساری باتوں سے مجھے اختلاف ہے، لیکن اس طرح سٹیج پہ کھڑے ہو کے کسی کو انتہا پسند کہنا، انتہا پسندی کی تعریف کیا؟ پہلے مجھے یہ بتا دو، اگر پاکستان کے لیے لڑنا انتہا پسند ہے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا انتہا پسند ہے. میں لڑا ہوں پاکستان کے دشمنوں سے، اور میرا معیار ایک ہے. جو میرا معیار ویتنام میں تھا وہ معیار میرا افغانستان میں تھا. اگر ویتنام میں ایک سپر پاور آ کے لڑتا ہے، ایک پٹھو حکومت مسلط کرتا ہے، دوسری سپر پاور روس اپنے مفاد میں گوریلا کی سپورٹ کرتا ہے، جن کو ویٹکان چھاپہ مار کہتے ہیں. میرے پاس امتیاز علماء تھا، اس کا بھی دوست ہے، میرا بھی دوست ہے، بہت بڑا ترقی پسند ہے. مجھے کہتا ہے کیا افغانستان میں؟ میں نے کہا امتیاز، امریکہ آیا تھا ویتنام میں، ہوچیمن گوریلا وار لڑ رہا تھا ان کے خلاف، ہوچیمن کی حمایت دوسری سپر پاور کر رہا تھا روس. چین اپنے مفاد میں پائپ لائن کا کام کر رہا تھا. میں اور آپ مل کر جلوس نکالتے تھے، ہوچیمن زندہ باد، امریکہ مرد آباد، روس زندہ باد، چین زندہ باد. وہی صورتحال افغانستان میں تھی، کردار بدل گئے تھے. یہاں امریکہ کے بجائے روس آیا، اس نے پٹھو حکومت بٹھا دی. یہاں کے اپنے چھاپہ مارتے میں ان کو مجاہدین نے کہا تھا جہاد کے لفظ لوگوں کو برا لگتا ہے. دوسرے سپر پاور نے، امریکہ نے اپنے حمایت میں چھاپہ ماروں کی سپورٹ کری، پاکستان میں پائپ لائن کا کام کیا. یہاں آپ کا معیار کیوں بدل گیا؟ میں نے کہا میں تو افغانستان میں بھی وہاں کھڑا ہوں جہاں میں ویتنام میں کھڑا تھا، اس لیے کہ یہاں تاریخ بنانے والے پختون تھے. کہتا ہے دنیا سے مجاہدین اکٹھے کر کے مجھے بتا دو کتنے غیر ملکی مرے افغانستان میں. 20 لاکھ پختونوں نے قربانی دی ہے، اور کرزئی بھی اس کو اون کرتا ہے، اشرف غنی اس کو اون کرتا ہے، پورا افغانستان اس جہاد کو اون کرتا ہے. اگر اس کو گالی پڑ دیے تو ڈیولپمنٹ اس بار پختونوں کی طرف سے. اگر انگریز کو نکالنا جہاد ہے اور ہم ملک کو تاؤ دیتے ہیں تو روسیوں کو نکالنا کیوں جہاد نہیں ہے؟ اور آج امریکہ کے بارے میں کیوں سارے خاموش ہیں؟ میں تو امریکہ کو بھی جارح سمجھتا ہوں. میں نے تو ٹی انٹرویو میں امریکیوں کے خلاف بات کی ہے. دبئی میں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو کہا، میں نے کہا یہ جارح ہیں، یہ انویڈر ہیں، یہ قابض ہیں. انٹرویو ختم ہو گیا،
مجھے ڈاکٹر شاہد کہتے ہیں امریکی تمہیں اٹھا کر لے جائے. میں نے کہا اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا. اور پاکستان کا آخری انتہا پسند پرویز مشرف تھا. میں نے اسی شہر میں اس کی قید کاٹی. میری 1 سال کی بچی اس کی قیدی تھی. مجھے بتاؤ آپ میں سے کتنوں نے کاٹی ہے؟ میں انتہا پسند ہوں. میں ایک مسلمان اور ایک پاکستانی کے گھر پیدا ہوں. میں نے جمیل گوائے میں نے اپنے باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں لیا تھا بھائیوں سے. میرے پاس میرے والد کی 2 وراثتیں ہیں، پاکستان اور اسلام. میں پختون روایات کا امین ہوں. میرے والد ملا کے بیٹے نہیں تھے، وہ ایک خان اور ایک یوسف زئی معتبر آدمی کے بیٹے تھے. مولانا سندھی کے دوست تھے، حاجی ترنگزئی کے دوست تھے. انہوں نے میرے دادا کو کہا کہ اپنے بیٹے کو مولوی بناؤ. انہوں نے کہا لوگ کہیں گے کہ یہ تو ملا ہیں. انگریز نے تو ملا کی پورا جغرافی اور تاریخ بدل دی تھی اس سلسلے میں. انہوں نے میرے دادا کو کہا کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک ایسے تھا جو کمزور قبیلے سے تھا، اور اس کا نام تھا حضرت لوط علیہ السلام. ان کے مہمان آئے، ان کے مہمانوں کی بے عزتی ہوئی تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، او آوی الی رکن شدید، کاش میں مضبوط قبیلے سے ہوتا تو میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ ہوتی. حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے مضبوط قبیلے سے آیا. میں نے دادا نے کہا یہ ایک بیٹا تمہارے پاس، اور پھر وہ شیخ القرآن مولانا مطاہر بن گئے. اس معاشرے میں انہوں نے جو کام کیا اسلامی معاشرے کا، وہ ریفارمسٹ تھے. آج افغانستان میں اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو میرے والد کا نام لیا جاتا ہے. میرا تو افغانوں سے خونی رشتہ ہے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ افغانوں نے میرے والد کی ٹانگیں دباتے کر. میں تو اگر افغانوں سے وفا نہ کروں تو میں حلالی نہیں ہوں. میں تو آج بھی کہتا ہوں، میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، مجھ سے ایوارڈ لینا کیا معنی رکھتا ہے. میں نہ گورنر ہوں نہ کوئی وزیر اعلیٰ ہوں، میں تو ایک سادہ آپ کی طرح آدمی ہوں. ہاں الحمدللہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ میں نے گورنر کو لات ماری ہے. میں نے کہا میں پختونوں کے قتل عام میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ کا ایک راز ہے. میں جان خطرے میں ڈال کر پختونوں کو امن دینا چاہتا تھا. میں نے تو عہدہ نہیں لیا تھا، میں تو انکار کیا تھا. کس نے سبوتاج کیا؟ کسی میں جرأت ہے تو اس خلاف بولے. میں بولتا ہوں، میں کہتا ہوں راحیل اس ملک کا سب سے بڑا ظالم آرمی چیف تھا. اگر آپ کی قیادت میں جرأت ہے تو یہ بات کر لیں، میں کروں. وہ قاتل ہے. اس نے مجھے 8 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، 8 ہفتے. اس پارلیمنٹ نے اس کے ساتھ نیشنل پلان پاس کیا. 8 ہفتے میں مجھے کہا تھا کہ میں پاکستان کو امن دے دوں گا. 4 سال ہو گئے، خود جا کے سعودی عرب میں چھپ کر بیٹھ گیا اور مجھے گن میں ڈال کے چلا گیا. کیوں اس کا نام نہیں لیتے؟ اس سے بڑا انتہا پسند کون تھا؟ 60 بیچارے بے گناہ تیرا میں مارے گئے ہوائی جہاز میں. کس پختون لیڈر نے ان کا نام لیا مجھے بتاؤ. 15 صحافی قبائلیوں کے شہید ہو گئے، کس نے نام لیا؟ میں نے الحمدللہ قبائلی صحافیوں کو بلا کر 60 لاکھ روپے دیے. مجھے بتاؤ اپنی لیڈروں میں سے کتنا دیا ہے؟ سب سے بڑا ترقی پسند فضل صبح عابد. میں باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا. میں پرسپشن کی بات کرتا ہوں کہ کیسے غلط پرسپشن کریٹ کرتا ہوں کہ جس کو مرضی اس کو کافر کہہ دو، جس کو مرضی اس کو یہودی کہہ دو، جس کو مرضی اس کو انتہا پسند کہہ دو. انتہا پسندی کے خلاف میں لڑا ہوں. کیا ذوالفقار کی ٹیررزم انتہا پسندی نہیں تھی؟ کیا شیفاؤ کا قتل انتہا پسندی نہیں تھی؟ کیا مردان کے بینک میں 25 بچوں کے لوتھڑے جو لٹک رہے تھے وہ انتہا پسندی نہیں تھی؟ میں چاہے وہ سیکولر انتہا پسندی ہو چاہے مذہبی انتہا پسندی ہو، میں دونوں کو وحشیانہ پن کہتا ہوں اور میں دونوں کے خلاف لڑنے کو تیار ہوں. ایک کے خلاف لڑ چکا ہوں. آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ اسٹیج پہ، میرے ساتھ آج سے آغاز کر دو جس کو شوق انتہا پسندی کے خلاف لڑنے کا. میں تو ویسے ہی بونس پہ رہ رہا ہوں. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شاید دوسری زندگی اس لیے دی ہے. میں جاتا نہیں تقریبات میں. آپ یقین کریے ڈاکٹر صاحب مشتاق شباب صاحب، یہ میں ان کو سروں کا تاج سمجھتا ہوں. یہ اس شہر کی غنیمت ہے، یہ اس شہر کی غنیمت ہے. ڈکٹیٹر کے خلاف اگر صف اول میں کوئی لڑے تھے تو وہ اس شہر کے دانشور ادیب اور شاعر تھے. وہ کون تھا؟ اسی شہر کا تھا جس نے کہا میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا، جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے.
افراز تھا. میں پھر سوار عابد کو مجھے پتہ چلا کہ بیمار ہے. میں اس کا گیت اپنے ساتھ گنگناتا تھا، پے خور کو پے خور دیکھنا. میں جانتا نہیں تھا. میں نے اس کو اپروچ کیا، اس نے مجھے بڑا فنکشن کیا وہاں پہ. الحمدللہ 5 سال اس کی 70 لاکھ روپے اس پہ خرچ ہوئے. ہمارے ترقی پسند وزیر اعلیٰ نے 1 لاکھ روپے دی. میں نہ ترقی پسندی کا دعوے دار ہوں، نہ میں کوئی بہت بڑا چیمپئن ہوں. میں ایک سادہ آدمی ہوں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ ایک پراؤڈ پختون ہوں، ایک پراؤڈ پاکستانی ہوں اور ایک پراؤڈ مسلمان ہوں. ایک یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ زمانہ ہے. میں تو اصل موضوع پہ آتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں، یہ سب میرے بھائی ہیں. ان کا مس کنسپشن ہے. میں کہتا ہوں مس کنسپشن اور غلط پرسپشن کے اوپر کسی کی محفل خراب نہیں کرنی چاہیے. یہ بڑے باوقار لوگوں کی محفل ہے. خدا گواہ ہے، مجھے تو نام و نمود کا بھی کوئی شوق نہیں، مجھے تو عہدہ کو بھی کوئی شوق نہیں، مجھے تو انعامات بانٹنے کا بھی کوئی شوق. میں تو بہانا تو چونکہ یہ میرے سارے بزرگ دوست ہیں. میں تو فنکشنوں پہ بھی نہیں جاتا. میرے ٹی وی مالکان میرے دوست میرے گھر بیٹھے ہوتے، میری محنت کرتے، میں تو انٹرویو بھی نہیں دیتا، اوائڈ کرتا ہوں. لیکن اسی طرح مفروضوں کی بنیاد پر کسی پر حکم اور فتوی نہیں لگانے چاہیے. یہ ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، ہمارے سیاسی مولوی کر رہے ہیں، یہ کام ان کو کرنے دیں. ایک بیٹھا ہے ادھر طریقے صاحب کے ساتھ 5 سال سے حکومت کر رہا ہے، دوسرا بیٹھا ہے نواز شریف کے ساتھ 5 سال سے حکومت کر رہا ہے. اب جب وقت آ گیا سیکولرزم کے خلاف ہو گئے، سیکولر حکومتوں میں بیٹھے رہے. میں تو نہیں سیکولرزم کو برا کہتا. جب وقت آتا ہے تو انہی سیکولر کے ساتھ مل کر وزارت اعلیٰ لے لیتے ہیں. بھائی ان کے خلاف بات کرو جنہوں نے مذہب کو بھی ماسک پہنا رکھا ہے اور جمہوریت کو بھی. آج پھر اکٹھے ہو رہے ہیں. نہ یہ وہ اس کو گالی دیتا، وہ یہ اس کو گالی دیتے. اب دونوں اکٹھے ہو گئے. مجھے پتہ نہیں کہ سبھائی آپ جا کے ووٹ دیں گے، میں تو نہیں دوں گا. یہ زمانہ ہے ٹی او پی کا، ٹاپ کا، ٹی اسٹرینڈ میکنگ، او از اوپینین شیپنگ اور پیس پرسپشن مینجمنٹ. میں 2 مثالیں دے رہا ہوں. اجمل قصاب نان اسٹیٹ ایکٹر تھا، پاکستان نے اس کو اون نہیں کیا تھا، کسی پاکستانی ایجنسی نے اون نہیں کیا تھا. وہ انڈیا میں پکڑا گیا دہشت گردی کرتے ہوئے. اس کو پھانسی کی سزا دی وہاں کی سپریم کورٹ نے. انڈیا نے پاکستان کو عالمی کٹہرے میں مجرم بنا کر ننگا کھڑا کر دیا اس نان اسٹیٹ ایکٹر کی پاداش میں. اس کے مقابلے میں اسٹیٹ سپانسرڈ ایکٹر، را کا سرونگ سینئر آفیسر کلبھشن یادو، میں خود انٹیلیجنس میں رہی، کبھی انٹیلیجنس کی تاریخ میں نہیں ہوا، وہ پکڑا گیا. اگر اجمل قصاب کے معیار کو ہم رکھیں تو انڈیا کو کوئی ہمالیہ کے پیچھے منہ چھپانا چاہیے تھا. انڈیا نہ صرف انٹرنیشنل فورم پہ اس کو اون کرے، اس کا مقدمہ لڑ رہا ہے. یہ ہے فرق جو میرا بھائی یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ ہم جہاں پہ ہم نے دانش کو کا منبع بنا دیا، ہم نے ادب اور شاعری کا منبع بنا دیا تخیل اور تصور، اور وہ بھی سیلف کریٹڈ، اپنا کریٹ کیا ہوا. ہمارا دشمن ایسا نہیں کر رہا ہے. ہمارا دشمن ایسا نہیں کر رہا ہے. اسی لیے وہ باوجود مجرم کے ہم پہ حاوی ہے. میں کہتا ہوں کہ کشمیر میں بسنے والے انسان نہیں ہیں، مسلمان تو چھوڑیں، بیلٹ گنوں پہ ان کے چہرے چلنے کے جا رہے ہیں. اگر انگریز کو اس پختون سرزمین سے نکالنا جہاد تھا تو کشمیر سے انویڈر اور اکوپائر کو نکالنا کیوں جہاد نہیں ہے؟ افغانستان سے آج امریکہ کو نکالنا کیوں جہاد نہیں ہے؟ وہ تو اسامہ کے پیچھے ہے. اسامہ تو 4 سال ہو گئے مر چکا ہے. القاعدہ تو ختم ہو چکی ہے. کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ مجھے خود فاٹا کی بات، مجھے خود مولانا نے کہا، مولانا فضل الرحمان نے، میں گھر آ کے میں نے بلایا، میں نے کہا مولانا جو سہولت میرے بچوں کو حاصل ہے میں جہاں میرے کو وہ فاٹا والوں کو کیوں حاصل ہے؟ میں نے کہا یہاں 145 بچے شہید ہوئے اے پی ایس میں. میں اس رات نہیں سویا تھا. میں گلٹی فیل کر رہا تھا کیونکہ میں مذاکرات میں تھا، میں مذاکرات سے الگ ہو چکا تھا.
میں نے کہا اگر میں اور ہمت کرتا میں ان بچوں کی زندگی شاید بچا جاتا. وہ میرے بھی بچے تھے, ہمیں سب کو دکھ تھا. ان کی یاد میں ہم نے شمع بھی جلائے, آج بھی جلا رہے ہیں. اس سے پہلے فاٹا میں 85 بچے مارے گئے تھے. کیا ان کے لیے کوئی آواز اٹھی تھی؟ کیا ان کو اے پی ایس کے بچوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے تھا اس لیے کہ وہ فاٹا کے بچے تھے؟ میں نے کہا 15 صحافی فاٹا میں شہید ہوئے, آپ میں سے کسی کو نام یاد ہے؟ 60 مر گئے تیرا میں, ایک بمباری میں. ہمارے اپنے بمباری میں 84 زخمی ہوئے. آج تک ان کو کمپنسیشن نہیں ملی. تو میں نے مولانا کو کہا کہ مولانا خدا کو بھی جواب دینا ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ افغانستان کو کیا جواب دیں گے. یہاں کونسلر ہے ان کا نسکیال صاحب, میں نے کہیں انٹرویو پڑھا. وہ کہتا ہے فاٹا کو مرج کرنا پاکستان کا مسئلہ ہے. افغانستان سے آواز نہیں اٹھ رہی. افغانستان میں ایک شخص نہیں کہتا کہ فاٹا ہمارا ہے. میری لیڈر کہتے ہیں کہ فاٹا متنازع ہے. کون ہے انتہا پسند؟ میں پوچھ رہا ہوں. میجرامے یا پاکستان کو بیچنے والے؟ خدا کی قسم پاکستان میرے ایمان کا اور میرے عقیدے اور میری جان کا حصہ ہے. مجھے کوئی ڈیفینس پہ لا نہیں سکا الحمدللہ. پاکستانی پختون کی اصطلاح میری یاد کرتا ہے. میرے پاس ڈاکٹر احمد آیا تھا کابل یونیورسٹی کا. اس نے کہا میں ڈیولپمنٹ لائن پہ اسٹڈی کر رہا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر کیوں اپنے آپ کو تکاتے ہو؟ ڈیولپمنٹ لائن اس پار بسنے والے ایک ایک پختون سے پوچھو کہ تم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا افغانستان کے ساتھ. تمہیں جواب مل جائے گا. میں نے کہا جن کو تم نے یہ سودا پکڑائے وہ مجھے دکھا نہیں سکے کہ کسی میں ہمت ہے تو یہاں میرے ساتھ جناب پارک میں کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں پاکستان کو توڑنا چاہتا ہوں, میں پختونوں کو الگ کرنا چاہتا ہوں, میں مزاحمت کروں گا. دیکھیں گے پختون کس کے ساتھ ہے. پختونوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے جیسے جمیل نے کہا. ان کے نام پر تو دکانداریاں چلتی رہی. 282 ووٹ لینے والا فاٹا کا چیمپئن بنا ہوا ہے. کل تک بولان چترالا یو پختون نعرہ لگا رہا تھا. آج ایک نہیں ہونے دے رہا ہے. آج وہ اس کو افغانستان کی ملکیت ظاہر کر رہا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ بیٹھا ہے, کہتا ہے میں آئین توڑنے والے کا ہاتھ مروڑ دوں گا. اور بھائی تم نے ایوب نے آئین توڑا, تم نے اس کا ہاتھ نہیں مروڑا. یحییٰ خان نے آئین توڑا, تم نے اس کا ہاتھ نہیں مروڑا. ضیاء الحق نے آئین توڑا, تم نے اس کا ہاتھ نہیں مروڑا. پرویز مشرف نے آئین توڑا, تم نے اس کا ہاتھ نہیں مروڑا. ہاں تم پاکستان کا بازو مروڑنا چاہتے ہو, پاکستان کا بازو مروڑنے کی کوشش کرو. خدا کی قسم پختون تمہاری گردن مروڑ دیں گے. میں آج گاڑی میں رہا تھا, میرا اللہ گواہ ہے. میری ایدیا میرے ساتھ تھی اور میری 2.5 سال کی پوتی تھی. میں ان کو گاؤں چھوڑ رہا تھا اور میری پوتی سیٹ پہ بیٹھی. میں نے اللہ کو گواہ بننے کے بات کروں. مجھے کہتی ہے بابا پاکستان زندہ باد. میں نے کہا دیکھو اپنے اہلیہ کو, میں نے کہا خون اسی طرح ٹریول کرتا ہے. میں نے تو اس کو نہیں سکھایا. جس کے 2.5 سال کی پوتی بابا کو خوش کرنے کے لیے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہو, اس کو انتہا پسند یا کوئی اور قرار دے کہ پاکستان سے بدگمان نہیں کر سکتا کوئی. میں نے کہا میں انتہا پسندی کے خلاف لڑا ہوں. سب سے بڑا انتہا پسند مرتضیٰ بھٹو تھا جس نے کیپٹن رحیم کو کابل ایئرپورٹ پہ گولی ماری تھی, جس نے 6000 پاکستانی مارے تھے. میں اس کے خلاف لڑا ہوں. میں نے فزیکلی چیز کیا ان کے دہشت گردوں کو. میں 2007 میں مولانا فضل اللہ کے پاس گیا سوات. میں نے کہا یہ کون سا دین ہے؟ میرے باپ نے تو یہ دین نہیں سکھایا تھا. میرا باپ تو گاؤں کا خان تھا, پختون تھا. میں نے تو کبھی ان کے پاس پستول نہیں دیکھا تھا. میں نے کہا پختون تباہ ہو جائیں گے, سوات تباہ ہو جائے گا, دینی مراکز تباہ ہو جائے گی, دیندار تباہ ہو جائیں گے. اس راستے پہ مت جاؤ. مولانا میری ساری باتیں مان گیا تھا. اس نے ٹی وی پہ اعلان کر دیا تھا, اس پہ FM پہ. کمشنر جاوید گواہ ہے. میں نے اسے اعلان کروا دیا تھا کہ جو تشدد کے راستے پر جائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہماری دین میں سے نہیں ہے. اس نے کہہ دیا تھا FM پہ 2007 میں. میں نے اگلے دن وزیر اعلیٰ کو فون کیا کمشنر آفس سے. اس نے شکریہ ادا کیا کہ میجر صاحب یہی تو کہا. میں نے کہا میں مولانا فضل اللہ کو کہا, میں نے کہا میں مشرف کی قید کاٹ کر آیا ہوں. میرے بچے اس کی قیدی تھی, میرے 1 سال کے بچے اس کی قیدی تھی.
مجھے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ؟ اس کا ایک ملک تھا پیچار کا، اس نے کہا مشرف نے میرے بچے مار دیے، تم سے کہتے ہو اس کے ساتھ صلح کرو۔ میں نے کہا جو باجوڑ میں مارے تمہارے بچے نہیں تو میرے بچے تھے، وہ میرے بچے تھے، اور میں نے تو مشرف کی قید کاٹی، میں تو آگے بھی لڑنے کو تیار ہوں۔ میرے پاس ایسائی کا بریگیڈیئر آیا، اس نے کہا آپ کو رہا ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن آپ پرابلم کریٹ نہیں کریں گے۔ میں پھر خدا کو گواہ بنا کر کے تو اس حکومت خانے میں نے اس بریگیڈیئر کو کہا کہ the day I step out of this gate I will start fighting against this rascal۔ میں نے کہا جس دن میں اس گیٹ سے نکلا میں اس خبیث کے خلاف لڑنا شروع کروں گا، میں لڑوں اس کے خلاف۔ لیکن وہ ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے تھے، مولانا حافظ رحمان کو مشرف نے بلا کر کہا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ مجھے پیچار کے اس ملک نے جب کہا کہ میرے بچے مارے جا رہے تم کہتے صلح کرو، میں نے کہا میں نے کب کہا کہ صلح کرو، میں تو کہتا ہوں کہ تم تو غیرت اور حمیت سے آج ایک شخص ہو۔ مشرف نے تمہارے بچے مارے ہیں، تم اب بھی چار پائی بیٹھ کر ڈیو کر تو لاؤ کھانا میرے سامنے رکھو، جاؤ خود کو جیکٹ پہنو، اس کی فوج نیچے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں خاص کر منتظمین سے کہ جو کچھ مجھے اپنی وضاحت میں کہنا پڑا تاریخ کو درست کرنے کے لیے، آخری جو مقصد کی بات ہے کہ جو اہل دانش ہے یا اہل حرف و قلم ہے وہ آج ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، وہ آج ہمارے فارورڈ ٹروپس ہیں۔ یہ جنگ جیسے میں نے کہا کہ یہ ساری میڈیا وار ہے، پرسپشن مینجمنٹ ہے۔ آج میں نے کہا امریکہ کو کوئی کنڈم نہیں کر رہا، افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ کرزئی صدر تھا، اس نے امریکہ کے خلاف بات کی، اوباما نے اس کو بلا لیا۔ کرزئی کو پتا تھا کہ مجھے اس لیے بلا رہا ہے کہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کیوں امریکہ کو برا بلا کر رہے ہو۔ کرزئی حامد کرزئی جیل میں چٹ لے کر گیا تھا۔ جب اوباما نے خوب سنائی کہ ہم نے اتنا پیسہ دیا، کرپشن ہو رہی ہے، مس مینجمنٹ ہو رہی ہے، بیڈ گورننس ہو رہی ہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہو، تمہیں میں روز گالیاں دیتا ہوں۔ کرزئی نے جیب سے شرٹ نکالی، اس نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ میں نے آپ کو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بلایا تھا، آپ کے فلاح بمباری میں ہمارے اتنے بچے شہید ہوئے، تصویریں دکھاتا رہا، آپ کی فلاح بمباری شادی کی بارات پر ہوئی تھی، اس میں اتنے خواتین شہید ہوئی تھی، ساری ڈیٹیل اس نے بتا دی، کچھ واقعات کی، اور ساتھ کہا کہ جو کرپشن کی بات کرتے ہیں تمہارے پیسے سے مجھے صرف 3% ملتا ہے، باقی تو تم خود خرچ کر رہے ہو۔ تو اوباما نے کہا کہ مسٹر کرزئی، اس نے معافی مانگی کہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ بچے مارے گئے بمباریوں میں، واقعی ہم اس کام کے لیے نہیں گئے تھے، میرے بھی بچے ہیں۔ کیا ہمارے پختون لیڈروں میں سے پنجابیوں کو تو چھوڑ ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے نواز شریف کا مسئلہ ہے، انہیں عمران خان کا، ہمارے پختون لیڈروں میں سے ایک آنکھ دکھا دے جس سے ان بچوں کے لیے آنسو ٹپکا ہو۔ ہم سے تو کرزئی اچھا تھا جس کو امریکیوں نے بٹھایا تھا۔ سو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے آپ لوگ، فارورڈ ٹروپس ہیں، آپ نے سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرنا ہے۔ آپ یقین کریں جس دن ہم سچ کو عام کر گئے پاکستان ساری جنگیں جیت جائے گا۔ دہشت گردی، میں کہتا ہوں یہاں ایک ڈاکٹر ہے وہ آپریشن کر رہا ہے مریض کا، اگر میں آپریشن تھیٹر میں کھڑا کر اس کو کہوں کہ ادھر کٹ لگاؤ ادھر مرم لگاؤ، وہ مریض ٹھیک نہیں ہوگا، مر جائے گا۔ دہشت گردی کا سب سے متاثرہ شخص اور سب سے مؤثر شخص وہ جنرل قمر باجوہ ہے، وہ روز بچوں کی لاشیں اٹھا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مسیحائی اس پہ چھوڑ دے، یہ ہم لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیں، میں عدالت سے بھی درخواست کرتا ہوں اس پہ بھروسہ کرے۔ جہاں پہ ٹیررزم ہوئی اور انسرجنسی ساتھ ہے وہاں پر انٹیگریشن ریکنسیلیشن کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر حل نہیں ہے۔ جنہوں نے 73 میں کی تھی وہ آ کے بیٹھ گئے اسمبلیوں میں، جنہوں نے 80 میں کی تھی وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ یہ متعلقہ لوگوں پہ چھوڑ دے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے ہمارا ایک امن۔ قرآن کہتا ہے
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. بڑا آسان فارمولہ ہے. ظلم کے ساتھ گڑ مت کرو اپنی ایمان کو. اور ظلم کیا ہے؟ اللہ کے حوالے سے شرک اور مخلوق خدا کے حوالے سے حقوق عباد کے خلاف ورزی. یہ کام ہے ہمارا. بتائیں ہم کہ کہاں کہاں حقوق عباد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. داخلی استحکام بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اہل قلم اور اہل حرف کی. میں نے کہا یہ منبع بدلنا ہوگا. یہ صرف شاعری ان چیزوں کا نام نہیں ہے. ہمارے استاد نے تو کب کہا تھا کہ میں نے کب کی ہے تیرے کاکل لب کی تعریف، میں نے کب لکھے قصیدے تیرے رخساروں کے، میں نے کب تیرے سراپا کی حکایات کہیں، میں نے کب شعر کہے جھومتے گلزاروں کے. میں کہ شاعر تھا میرے فن کی روایت تھی یہی، مجھ کو ایک پھول نظر آئے تو گلزار کہوں، مسکراتی ہوئی ہر آنکھ کو قاتل جانوں، ہر نگاہ غلط انداز کو تلوار کہوں. اور میری فطرت تھی کہ میں حسن بیاں کی خاطر ہر ہنسی لفظ کو دل مدح رخ یار کہوں. یہ اپنی جگہ پہ، یہ اپنی جگہ پہ. لیکن اگر ہمیں امن چاہیے اور ہمیں داخلی استحکام چاہیے، ہمارے دو مسئلے ہیں، تو پھر MMA والوں سے بھی پوچھنا پڑے گا آپ سب کو کہ میں ایک بار 5 سال کے اسلام کے نام پر آپ کو ووٹ دے چکا ہوں. مجھے کچہری لے جاؤ، مجھے اسلام دکھا دو جو آپ نے نافذ کیا تھا، مجھے وہ شریعت دکھا دو جو آپ نے نافذ کیا تھا، میں دوبارہ آپ کو ووٹ دینے کو تیار ہوں. شعور آپ نے اجاگر کرنا ہے. آپ نے کھڑے اور کھوٹی کی پہچان کرانی ہے قوم کو. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی گیس و رخسار سے تھوڑا سا نکل جانا ہے. ہمیں بہت بدترین بحران میں پھنسے ہوئے ہیں. اور مجھے یقین ہے پشاور اس حوالے سے بڑا امیر شہر ہے، دانش کے حوالے سے تحریکیں یہاں سے اٹھتی ہیں. یہ جن کے نام پہ ایوارڈ تقسیم ہو رہے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے. مجھے خود کالج میں مولانا عبدالقادر نے داخل کیا تھا، میرے والد کے دوست تھے. اس میں سے ایک میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ کیا فراز صاحب کے نام پر کوئی ایوارڈ ہے؟ میں نے بہت ہی محبوب استاد تھے، اللہ جنت دے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جب ایوارڈز کا فیصلہ ہو رہا تھا اس وقت وہ بقیر حیات تھے، اور جو زندہ ہے ان کے نام پہ ایوارڈ نہیں ہوتے. میں ایک درخواست کروں گا کہ ابو چونکہ بقیر حیات نہیں ہے تو آپ اس لسٹ کو کائنڈلی ریوائز کر دیں. ایک ایوارڈ محسن نثار صاحب کے نام پہ، ایک ایوارڈ احمد فراز صاحب کے نام پہ، اور اس کی جو انعامی رقم ہے وہ میں اپنی جیب سے دوں گا. نیپولین نے کہا تھا کہ فوج پیٹ کے بل رینگتی ہے. آج کی جو ہماری فوج ہے، آج کی جس کو یہ میں فرسٹ لائن آف ڈیفنس کہتا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ ان کے معاشی مسائل کو حکمرانوں نے کیا دیکھنا ہے. ان کا تو دانش سے کوئی واسطہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. میں نے نام ایک بار اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد صدیقی میرے دوست نے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب فاٹا کے لیے کچھ کرو. اس نے کہا میں 2 کیمپس کھول دیتا ہوں، ایک باجوڑ میں اور ایک میران شاہ میں، خرچہ بھی اپنا کروں گا، صرف ذرا مجھے ایڈمنسٹریٹو سپورٹ کے لیے آپ گورنر صاحب سے بات کریں. ان کو کوئی پیسہ نہیں لینا ہے. میں نے گورنر صاحب کو پیغام بھیج دیا کہ میں اور ڈاکٹر صاحب اس سے ملنا چاہتے ہیں، پیسہ آپ سے نہیں لینا ہے. 15 دن تک مجھے جواب نہیں آیا. میرے دوست ہیں جنرل صاحب. 15 دن بعد مجھے میسج آیا کہ ڈاکٹر صاحب کو کہے کہ ایک ریٹن اپلیکیشن بھیج دے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ان کو بتا دیں کہ آئی اینڈ ڈاکٹر شاہد ووڈ ہیٹ ٹو سی دس گورنر. جس کا فاٹا کے بارے میں یہ عالم ہو. میں آپ سے آج 10 بستہ اپیل کروں گا. میرے بھائی جو جنہوں نے انکار کرتے تھے میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی، اصل انتہا پسندوں کو پہچانو. بے گناہوں پر الزام لگا کر گناہگاروں کو ہم انڈائریکٹ سپورٹ کر رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ اس جنگ میں، میں خود باچا خان کو ایک بڑا لیڈر سمجھتا ہوں.